امام زین العابدین کو کسی نے پوچھی یہ گل تے پوچھنی بھی امام زین العابدین کو چاہیے سی. انہاں کہا جناب دسو ابو بکر عمر دا کی مقام ہے اسلام وچ؟ تے حضور دے ہاں انہاں دا کی مقام ہے؟ ایک گل امام زین العابدین کو پوچھدا ہے بھائی ابو بکر عمر دا کی مقام ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر دا وہی مقام ہے جڑا اج حضور دی بارگاہ وچ انہاں دا مقام ہے. یعنی حضور دے نال اوتھے وہ لیٹے ہوئے ہیں تے یہی مقام ہے اللہ دے ہاں انہاں دا اور کی مقام ہے؟ تو اہل بیت کو پوچھ کے کوئی اور گل کرنا چاہتا؟ فرمایا میں اپنے ابا جی کو انجی سنیا تے میرے ابا جی نے علی مرتضیٰ کو انجی سنیا جڑا میں تانوں دسی ہے. ہاں جی اے گل ہے. تے جدوں حضرت فاروق اعظم دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نو حضرت انج سنی بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اسی اوں نہیں کردے تے نہ اسی جناب اہل بیت دی محبت دی آڑ وچ حضرت صدیق اکبر نو بھونک دیاں، نہ حضرت عمر نو بھونک دیاں، نہ عثمان غنی نو بھونک دیاں، نہ امہات المومنین نو. اسا جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا. اسا صحابہ نال بھی پیار کیتا تے حضور دی وجہ تو کیتا ہے، اہل بیت نال بھی پیار کیتا تے حضور دی وجہ تو کیتا ہے. کیوں؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرت فاروق اعظم نے 500 روپیہ دیتا اپنے پتر نو عبداللہ بن عمر نو تے جدو امام حسن تے حسین آئے تے آپ نے 1000 روپیہ دیتا. گل بڑی توجہ والی. اے آل بیت تے صحابہ دے نام تے جماعتاں بنا کے قتل و غارت کرنا ہو رہے، روٹیاں کمانا ہو رہے تے انہاں دا نام لے کے کفر دے ایوانہ تک جانا تے قیصر و کسریٰ دے دروازے کھڑکانا ہو رہے، اس یزید نو گالاں کڈنا ہو رہے تے وقت یزیدہ دے سامنے لمے پہ جانا ہو رہے. ہاں جی سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ. ایک کتا جڑا ہے نا کسے امیر آدمی دا کتا کھل گیا، وہ گالے چو تمہیں پتہ ہے پٹے ہوندے نا، وہ پٹے سمیت جنگل چلا گیا. اتنے جنگل دے کتے جڑے ہیں وہ کمزور جائے. انہوں نے پوچھا یار بڑا پڑے ہویا بڑا ٹھلا ہے، یہ جسم کتوں بنائی؟ اسی تو بڑے سکے سکے ہیں. اور کتا کہنے لگا میرے نال آؤ شہر، اتنے جناب میرا مالک مینوں دودھ بھی دیندا، گوشت بھی بڑا مزدار دیندا، فلانی شاہ بھی دیندا، مربے بھی دیندا. انہوں نے کہا اچھا. ایک کتے نے ویکھیا تے وہ گالے چ پٹا. انہوں نے کہا اے کی پائے وے؟ کہنا اسے غلامی دی وجہ تو دودھ لبدا. او جنگل دے کتے کہنے لگے نا نا اے تو غلام ہو گیا، در اکو تو غلام ہونا چاہیے کہ پٹے پوا لینے دودھ واسطے. اسی جنگل چ سکے ہوئی والا. ہاں اسی یہی گل کرنے، نہ ایران دا کوئی پیسہ کھاوے نہ سعودیہ دا پیسہ کھاوے، گل ایکو ہی ہے. انہیں جانا سانو نہ ایرانی مال چاہیے تے نہ سعودی عرب دا مال چاہیے. ایڈے موٹے موٹے بڑھن دی سانو ضرورت کوئی نہیں. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہاں جی دعاں دے مال کھا کے تھے. اے علامہ اشرف شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اے اپنی بے اے سانو اے جے ٹینٹ والن اے جے بے سر و سامانی والے غیر دے پیسے لے کے وڑیاں وڑیاں کناتا لانا، وڑے وڑے سٹیج سجانا، پھر وڑے وڑے سنڈے بلانا. آئے گل کوئی نہیں، گل سکے ہی بندہ ہوئے لیکن ایکو دار دی روٹی کھاندا ہوئے، ہر منجی تھلو بوٹیاں نہ تلاش کردا ہوئے، کتا ایکو دار دا ہوئے. بس سانو چاہیے ہی ہوئے. جڑا ایرانی ویزے واسطے اتنے چلا جائے مڑ کے آ کے کہے میں بھی سنی ہوں، میں آخا اتنے کی لین گئے سی. جڑا جناب وابی مولویاں دے ویزے تے حج کرن چلا جائے سنیاں دا سربراہ ہوئے. ہاں سنیاں دا سربراہ ہوئے، مر بھی جاوے تو نے کہا چلا ہویا ایک کتا مر تے سکدا، غیران دی بوٹی نہیں کھا سکدا. لبیک سارے بولو چلے ہو، سارے بولو یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. معذرت خواہ بھی ہاں، میں انہاں نال 1.5-2 گھنٹے لیٹ آیا، لیکن امید ہے کہ تسی بھی معاف کر دیو گے تے بھی. میں بیمار آدمی ہاں، بیماراں واسطے بڑیاں چھٹا ہوندیاں.
تے میں بیمار ہاں، حقیقت وچ بھی بیمار ہاں، اے نہیں کہ اوکھا ویلا ویکھ کے تے لمیا پی گیا۔ اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است، عیار ممکنات جسم و جاں است۔ اقبال کہندا خطرے ویلے تو پتہ لگنا جڑا کیڑا سی تے لمہ کیڑا پی گیا۔ کیوں جی جڑا ڈی چوک نہیں جا سکیا انہیں کربلا جانا سی؟ اے جھوٹ مار رہے ہو؟ ہاں جی، جڑا ڈی چوک نہ جا سکیا جی میں تو امام میں تو کربلا والا ہوں۔ میں آکھا کربلا جاندا؟ کربلا والیا تو جاندا کیوں جی کربلا دا معاملہ سی؟ تو اپنا پتر نہ دے سکیا جلیا۔ اے سنی سارے تساں ہی سپیکر کھلوائیں، اج بھابی جنابو محمد احمد لدھیانوی او چوڑ زمانے دا اج جا کے نصار نو پہ مل دین سمیع الحق دی قیادت وچ۔ میں کہا اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا پترو کارنامہ ہے، تسی تو 2 سال چوں بھی نہیں کیتی، تسی تا قاتل سی، تسی تا قاتل ہے، 20 بندے دے قتل کر کے تساں کی بولنا سی؟ گل او کر سکدا ساڈے دل وڈے کہندے سن دل وچ ہوے سچ تے کوٹھے تے پیا نچ۔ اسانو کوئی پرواہ نہیں سی، اسی ڈی چوک گئے تاں وی دامن صاف، لاہور گئے تاں وی دامن صاف، کہاں پنجاب اسمبلی بیٹھے تاں وی دامن صاف۔ اسی پیسے واسطے کدی نہیں گئے جے بھری جائے تے چونکہ حالات ایسے ہیں اسی کہا نہ ہوئے نہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بالکل اہل سنت دلیر ہون، اللہ تعالیٰ نے انہاں کو کام لینا ہی کوئی نہیں۔ کام علامہ صاحب اشرف شاکر کو لینا، علامہ بدر مرید، مفتی عابد رضا، اے ساڈے علماء چمک دے ہوئے چہرے، کام اسلام نے رب نے تہاڈے کول لینا ہے۔ جنہ نبی نال بے وفا کر بیٹھی چلے ہو او تے 1.5 میل تو رب واپس کر دیتے۔ ہاں عبداللہ ابن ابی 1.5 میل تو واپس آ گیا، دسو رسول اللہ 1.5 میل تو چھٹ کے آ گیا۔ تے جنہاں کو رب نے کم لینا سی انہاں کو 8 تلواریں سن۔ حضور نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڈے کولوں پوچھ دے ہو؟ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عادے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا۔ حضور بدر تے ہے کھڑیا، باویں 8 تلواراں بندے اسی 305، حکم تو دیو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دے، حکم تو دیو۔ بک بک حضور دے صحابہ دے بارے بک 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 کوئی کرے، یا اہل بیت دے بارے کہے جی یزیدی کون جی حسین تے اقتدار لین گئے سن، اسی دوہاں تے لعنت بھیج دیاں۔ اے اہل سنت و جماعتن، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے سنیاں دا کوئی عمل گندا ہویا تے ہویا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن عقیدے دے لحاظ نہ سنی چھاڑ مار کے قیامت نو نکل جان گے، اس واسطے کہ انہاں دے ایک ہاتھ وچ اہل بیت دا دامن ہے، دوسرے ہاتھ وچ صحابہ دا دامن۔ ہاں جی تے باقی اے تے عقیدہ تو ہو گیا ٹھیک، تے پھر قیامت نو ہوئے گا کی؟ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ بس اے جڑے تسی بیٹھے ہو بھائی تانوں سبحان اللہ نہیں آندی، میں ویسے کدی بھی نہیں کہلا، ایتھے تے کہنا ہے، ایتھے کہنا ہے سبحان اللہ، ایتھے نعرے تحقیق بھی وج کے لانا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی میری گل؟ گل وچ ہو رہے جدو حضرت ابو دجانہ نو حضور نے دتی نا تلوار میدان احد وچ، تے حضرت ابو دجانہ این چلے پہلواناں دی طرح، ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہکم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ آپ نے فرمایا آج رسول اللہ کو تلوار لئیے تے جتے بہت ساریاں کھجوراں سن، آج وعدہ کیتا ہے رسول اللہ ہن پچھلیاں صفاں کدی کھڑا نہیں ہونا، اگلیاں صفاں کھڑے ہو کے اللہ رسول دے دشمنوں نو وڈدیا رہنا ہے۔ آپ نے جدو اینج پہلوانہ دی طرح پڑھیا نا رجز حضور دی تلوار لے کے تے فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر، جدو رسول اللہ نے ویکھیا کہ میرا غلام پہلوانہ دی چال چل رہا ہے اینج کر کے، فقال انہا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن، حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال۔ سارے زور لاؤ لبیک پچھا کرو، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا بولو بھائی شرما دے ہو، سارے بولو، اے کوئی شرم والی گل ہے، سارے بولو رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک بس جی جزاک اللہ۔ حضور خود چاہتے ہیں گل بڑی دلیری نال ہونی چاہیے، اسی بڑے مسکین ہاں لیکن کوئی صحابہ دے بارے گل کرے یا اہل بیت دے بارے گل کرے، دسا اسلام دیا بنیاداں دی خلاف تو گل کر دیتی، تو کیڑے اسلام دیا گلاں کرنا؟ 20 قسم دے کھانے کھا کے تے یہود و نصارہ کو پیسے لے کے تو ابو بکر عمر عثمان و علی دے خلاف گلاں کرنا؟ جنہاں تہ بند بند کے تے میدان احد چلے گئے، جنہاں نو جاندے جاندے کفن بھی نہ ملے، جنہاں سمندراں وچ گھوڑے سٹ دیتے، جڑے 3.5 لاکھ لشکر دے سامنے 50,000 بندے چلے گئے، کٹے ہوئے بازو نال بھی چلے گئے، نابینے بھی چلے گئے، بدری صحابہ بھی چلے گئے، تو آج صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ہم جو موجود ہیں ان کے خادم ہمیں گالیاں دے،
اللہ نے اپنے حبیب واسطے ایسے لوگ چنے جڑے رسول اللہ نال وفادار نہ ہے. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی فلذلک اختارہم. حضور نے فرمایا ازل کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا، لیکن میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. اس واسطے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لیے منتخب فرمایا. اے توجہ کرنا گل جڑی اہل سنت ایویں نہیں چمک دے چہرے، کوئی کالا چہرہ نظر آئے منحوس چہرہ، کوئی منہ تے جناب سیاہی چھا رہی ہوئے چلیا سی جڑ آل بیت دی گل ہوئے تاں وی سنی چمکدا ہے، صحابہ دی گل ہوئے تاں وی چمکدا ہے، پھر حضور دی تے گل ہی ہو رہے. الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں. اے صورت نو میں جانا کھان، اے اوہی صورت ویکھ کے صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے. اے صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. علامہ اشرف شاکر صاحب انہاں دے ساتھیاں نے لکھا روپے کیوں لائے؟ کی مقصد؟ مولوی خادم ویل چیئر تے کیوں آیا؟ اے ساڑے علماء مشایخ تسی کیوں آئے ہو؟ کہ مقصد ہے روٹی کھانا؟ نا پیر میرا علی شاہ صاحب کی گل کر دیں. اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت وی آمن او گھڑیاں. مولوی ہوئے تے بندہ پیر میر علی شاہ جا، ورنہ بندہ جھلا ہی والے. مولوی نہ ہی بنے تے چنگا ہے. پیر صاحب نے ایک جھلک ویکھی اصلی سید ہو کے. ہاں جی اے نہیں بھائی پاکستان بنیا تے بارڈر ادھر پر چوڑا سی تے ادھر آ کے سید بن گیا. نا پیر میر علی شاہ اصلی سید ہے. او سید ہے جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے. ہاں جی تے ایک جھلک ویکھی اصلی سید ہو کے. آپ نے گل کے کی تھی، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملا کا ما حسنا کا ما اکملا کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اگے پھر پیر صاحب کی فرمایا مولوی خادم دو جملے پڑھ کے تے صحابہ دے بارے تبصرے کرنے نے آل بیت دے بارے گل کرنی. مولوی خادم دسنا ہے کہ اٹھ کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. پنڈو اٹھ کے لاہور آ کے پڑھ کے انہیں بھونکنا ہے حضور دے بارے کہ جناب حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ پیر میر علی شاہ صاحب ایک جھلک ویکھی تے فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. کئی لوگ کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی. میں کہا زیارت پیر میر علی شاہ نو ہوئی پھر بڑیا کی تھی بھج کے وہاں کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کی تھی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. اور اعلیٰ حضرت بریلوی بولے کس ہاتھ کا خمِ تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے میں بریلی دے کمرے بہ کے تے نعت لکھی لیکن میرے جسم تے استری پھری ہوئے تے مرچاں تے نمک بھرے ہون. علامہ سید کفایت علی کافی احمد رضا اور نعت نہیں لکھ سکیا. جدو مولانا سید کفایت علی کافی نو انگریز استری پھیر دیتی مرچاں تے نمک بھر دیتے انہاں سمجھا بابا راتی مر جائے گا
لیکن جب انگریز استری پھیر کے مرچا نمک بھر کے گئے تو میرے آقا تشریف لے آئے، فرمایا مولانا پریشان دے نہیں، عرض کی تھی پہلے ایسی ہن نہیں، اللہ کے بندو لبیک دا نعرہ رسول اللہ لبیک، اور جڑے کھڑے ہو تسی پیمان ہو سارے بولو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک۔ بھائی جڑے تسی کھڑے ہو تسی تانوں لبیک دا نعرہ نہیں آندا؟ شرم والیاں اور بڑیاں گلاں جا کے گھروں کیبل لا دیو۔ ہاں جدوں میرے آقا دی گل آئے جنہیں شرم کیتا ہو تے جلیا ویکھ کے بھی معروم رہا، تے جنہ پیشاب مبارک بھی پی گئے صحابہ وہی بنے۔ ہاں جنہیں ویکھ دے ہی رہے جی یہ کیسے ہو گیا، نہ جدوں میرے آقا دی گل آوے پھر اگلے کمنے تے جھلے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ توجہ، اے نعرہ جڑا نا سی اپنے کولوں نہیں لاندے۔ سید عرفان شاہ صاحب عرف نانگا مست 13 سال وہ شاہ جی داتا صاحب مجذوب رہے، قصور انہاں دا دربار ہے۔ میں بڑے ڈاڈے پیرن جنہاں کوئی بیماری ہوئے نا انہاں کو دم جا کے کراؤ، میں بھی نال سفارش کر دیاں گا جو جی بیماری ہوئے شاہ جی دم کرن بندہ ٹھیک ہو جاندے، پکی بات۔ ہاں جی وہ بڑے بڑے سید ہیں۔ میں سانگلا ہل تقریر کر رہا تے انج انہاں دی صدارت ہن ہوش چنو شاہ جی انج انہاں دی صدارت تے میں انہاں کول پوچھا، میں کہ ایتھے بیٹھے بیٹھے داتا صاحب نال گل کر لیندے۔ ہاں جی ایتھے بیٹھے بیٹھے امیر حمزہ نال گلاں کر دین، ایتھے بیٹھے بیٹھے 11ویں والے پیراں نال گلاں کر لیندے۔ ہاں جی میں تانوں سچی گل کر رہا، ایتھے بیٹھے بیٹھے بابا بلے شاہ نال گلاں کر لیں۔ پریشان نہیں ہونا تسی تے میں، مطلب گل ہو رہے وچ میں جی کہنا گل وچ ہو رہے۔ میں انہاں شاہ جی کول پوچھا سانگلا ہل تقریر کردیاں، انج کول صدارت انہاں دی سی، میں کہا شاہ جی تسی دسو کہ اس ویلے ساڈے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم نشور کی چاہندے، میری امت کی کرے؟ شاہ جی کہنے لگے حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگائے، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گل مک جانی ساری۔ این حضور نال پیار کرنا ہے، پوچھ پوچھ کے پیار کرنا ہے، انے واہ پیار کرنا ہے۔ کوئی گل کرے گا تو حضور دے بارے گل کرنا، جا دلیلہ مولویاں کو پوچھ، میں بغیر دلیل تو اپنے نبی نال پیار کرنا، چل اینج پیار کرنا چاہیے پوچھے بغیر۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ سویرے مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی دے پھندے دی طرف چلے، گل وچ ہو رہے۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا دس ہوئے جسم تے استری پھری ہوئے تے مرچا تے نمک بھرے ہون، او بھی انگریزاں استری پھیری ہوئے جیڑی زنانی ہوتے 86.5 سال قید سنا دیتی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو۔ آج سانو انگریزاں دیاں گلاں تے پڑھاندے ہو ذلیلو۔ حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے ننگے سر آئی تے اقبال کلندر لاہوری کہندا دختر کرا چون نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کچید۔ تسی سانو عورتاں دے حقوق دے درس دیندے ہو، عورتاں نو نچان والے ہو تے عورتاں نو بازاری جنس بنان والے ہو۔ اقبال کہندا حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی تے حضور نے نہیں فرمایا تے کافراں دی دھی وے سانو کی لگے نو قید کر دیو۔ میرے آقا و مولا نے یا ایھا المزمل والی چادر اتار کے دے سر ہوتے دے دیتی۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ آج سانو انگریزاں دیا گلاں پڑھا دین، فلاں انگریز نے ٹٹی کھائی تھی، میں نے کہا تو بھی کھا، حضور کی کوئی بات کر، تو یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، حضور کی بات سنا کہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور فتح مکہ والے دن اونٹنی تے طواف کنج کیتا، حضور بلال نو کعبے دی چھت تے کنج چڑھیا، اے گل کر تو حضور کی بات سنا۔ ہاں جی حضور کی بات سناؤ۔
آج سانو جناب عورتوں کے حقوق لوگ گلاں کرنے، عورتوں کے حقوق کی بات کرو، اور میں کہا عورتوں کے حقوق ایون جڑے اسلام دسے، ہاں عورتیں اسلام کرکٹ کھڈان دی اجازت نہیں دیندا، ہاں اے ضرور ہے حضرت عمر نو عورت کھڑے ہو کے گل کر دیندی، اے اسلام ضرور اجازت دیندا کہ 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے ایک عورت کھڑے ہو جائے عمر کے بارے میں، کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تے حضرت قرآن دی آیت پڑھ دے وے تے حضرت عمر ایک کہن تو کون ہے، اے تے عمر ہے۔ جدو اس عورت نے گل کی تے حضرت عمر ایک کہندے ہوئے بیٹھ گئے اخطا عمر و اصابت امراتن، اس عورت سچی گل کی، عمر بیٹھ رہا ہے۔ لبیک، میں ہن گل اذان دے نماز دا بھی ٹائم ہویا، میں ہن گل مکان لگا، گل اتنی ہوندی۔ مولانا سید کفایت علی کافی، میں اقبال کو پوچھا، میں کہا دسو اقبال جسم تے استری پھری ہوئے وہ بھی انگریزاں پھری ہوئے، ساڑھے آقا و مولا دے بارے جڑا گل کرے کہندے امن کی بات کرو، امن کی بات کرو۔ ایک عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اے مینار پاکستان جدو کانفرنس ہون لگی نا، میں 3 راتاں پہلے رہا مینار پاکستان راتاں، تے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دی بہن دا مینوں فون آیا، انہیں کہا تسی اتنی وڈی کانفرنس کرن لگے ہو، میری بہن دا نام ہی لینا ہے، 13 سال ہو گئے انہوں امریکی قید وچ، تے میری ہمشیرہ دا نام لینا، تے بڑے بڑے مذہبی مذہب فروش لوگ او دے نام تے پیسے ضرور کھادن، چھڑا کوئی نہیں سکیا۔ میں نے کیا کہ او اتنی جدو قید وچ تنگ ہوئی، قید تے قید ہے، پھر امریکی قید، پھر یہود و نصارا، کہندے نو جدو تنگ ہو گئی نا قید وچ، تے محمد بن قاسم تے آنا کوئی نہیں سی، طارق بن زیاد تے آنا کوئی نہیں سی، شہاب الدین محمد غوری تے آنا کوئی نہیں سی، محمود غزنوی تے آنا کوئی نہیں سی، ایتھے تے دن رات امن کے درس دینے والوں کو کیا پتا کہ وہ مسلمان بچی امریکی قید میں ایک ایک لمحہ کیسے گزار رہی ہے۔ اب وہ محمد وہ روزانہ کان لاندی دیوارہ نال کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونا، ہونے کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا، ہونے کوئی محمود غزنوی 17ویں واری حملہ کر کے آ رہے ہونا، ہونے کوئی صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس آزاد کران آ رہے ہونا، لیکن انہوں نے کی پتہ ہے یہ تے اپنے پاکستان وچ اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو کون دسے، ایتھے تے اللہ اکبر تے پابندیاں اگلے لا دیتیاں، 3 طرف اللہ اکبر نہیں کہا جا سکتا، مسجدوں کے سپیکر اتر گئے، اور اس تو بڑے ذلیل کائنات وچ کیڑے جمنے نو یار، داتا صاحب تے اذان دیوان آئے یا رکوان آئے، بولو داتا صاحب اذان دیوان آئے یا رکوان آئے، اور غزنی تو چل کے بابا اللہ اکبر کہلوان آیا یا رکوان آیا، سلطان الہند پرتھوی راج دے اٹھن دی جا بیٹھے اور بت نو جا کے فرمایا چلا میرا لوٹا بھر کے آ، سلطان الہند بت نو بھی چلا دیتا، اذان دیوان واسطے یا رکوان واسطے، دسو یار کتنے ذلیلن۔ چلو مولویاں دیا تقریراں تے ہضم نہیں ہوندیاں، مولوی تقریر بڑی غلط کرتے ہیں، ہاں جی سارا کچھ ملک صحیح ہو رہا، میں پورا لاہور پھریا مینوں دودھ خالص کدھروں نہیں ملیا، میں صحیح گل دس رہا پورا، میں نہیں کدھروں کسی نوں لبدا تے مینوں گل جھوٹ مار دین سب، ہاں جی وچ کھاداں پا کے حضور دی امت نوں دودھ پواندے ہو، نمبر 2 چیزاں ویچ کے سارا کچھ ٹھیک ہے، تے مولوی کہہ دے جس طرف اٹھ گئی دم میں، کہتے نہیں مولانا جی غلط سپیکر استعمال ہو رہا ہے، پھٹے ہوئے منہ تواڈے اور ذلیلو پتنی کتنیاں صدیاں قبر وچ سونا نے، اے 40-50 سال دی زندگی دین نہ غداری کر دے ہو، اور غدارو آزانہ بند کران دے ہو، اب آزان اتلے سپیکریں چاروں میں ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ جی، توجہ میں گل مکان لگا، سید کفایت علی کافی، میں اقبال کو پوچھا، میں کہتا سا اقبال جسم تے استریاں پھری ہون، مرچا نمک بھرے ہوئے، سویرے انگریزاں دا سینہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہویا، انہاں کیا بابے نو لٹکاؤ، پھانسی دا پھندا لا دیتا، مولانا سید کفایت علی کافی نو پکڑ کے جدوں چلے تے مولانا پھندا ویکھ کے اینجن چلے، نال جڑی انگریز پولیس تے فوج سی او کمن لگ پے، انہاں کیا بابا کی ہویا اسی تے کیا راتی مر جائیں گا جے تیری آکڑ نہیں ٹوٹی، تے آپ نے انہوں نے جواب کی دیتا، فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، گل وچ ہو رہے، ہاں بندہ اندروں نہ مکیا ہوئے تے پھانسی دا پھندا ویکھ کے بھی نچ کھڑوندا، او تے سید کفایت علی کافی 1857 2016 29 فروری ہوئے تے غازی ممتاز ہوئے، کیوں جی غازی ممتاز ہوئے تے پیو نو مل کے چھوٹے جا پتر نو مل کے بھی رووے نا،
ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਤਰਫ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਇੰਜ 5-5 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜ਼ਲੀਲੋ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیوں جی کیڑی شے سی جنوں لے گئی؟ انہیں کہا پھندا لٹکایا نے، چھال مار کے پھندے نوں نے چم لیا۔ انہیں کہا بس، فرمایا پھندیا میں انہاں نوں وکھا کے چومیا اور تینوں تاں چومیا تاکہ تو حضور تک پہنچن دا ذریعہ جے بنیا۔ اے گل وچ ہو رہے زلیلو تسا کی سمجھا ممتاز نو پھانسی لا کے اسی مشن مکا دیتا، تسی ممتاز نو پھانسی لا کے پوری امت نو کھڑا کر دیتا۔ امت کہندی ہو جڑا گالے پھندا پا کے لبیک کہہ سکدا، بیگم کوٹ وچ ساڈے ڈھڈ وچ کیڑا درد ہے بھائی؟ ہن اس انداز نال ممتاز گالے وچ پھندا پا کے جلاد نو کیا ہوئے پٹا نہ چھکی جدوں تک میں پورا لبیک نہ کواں۔ ہن اس انداز نال ایک لبیک دا نعرہ لاؤ جڑا ممتاز دے ضرب دا نعرہ ہوے۔ ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک اچھل کے اللہ لبیک 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 لبیک۔ توجہ جی بیٹھو بیٹھو توجہ، میں آخری گل بڑیاں پھیلا دیتی ہیں، آخری گل میری گفتگو ختم، میں کربلا دے بارے گل کر جاواں۔ ہاں اہل سنت انج بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ ساڑی تقریر سن کے بڈھا بھی نچدے جائے گا، کہے گا میں بھی کربلا جانا ہے۔ ساڑی تقریرہ سن کے جوان بھی کردے ہیں باہر نہیں نکلے گا۔ لوگوں پوچھا کتوں آ رہے ہو؟ کربلا سن کے آ رہا۔ انہیں کہا کربلا والے تے روئے نہیں، سمجھ آئی سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان آل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ دسو جی کربلا وچ اذانہ دین واسطے گردناں کٹیاں یا اذانہ بند کران واسطے؟ اور بولو اپنا جلے تساں جے پتر دیتے ہوندے پورے محلے چو ایک گھر چو ایک پتر تسی دیتے ہوندا علامہ اشرف شاکر صاحب نو کہ جناب اے پتر ایک حاضر دین واسطے، سپیکر اساں نہیں اترن دینے، تے سپیکر اترنے سن تساں بھی پتر بچا لے، مولوی خادم بھی بچا لے، اذاناں تے بند ہونیاں سن۔ او تے امام علی مقام سن جڑے اپنے پتر دیتے۔ ہاں امام علی اکبر دی جوانی، ساری دنیا دے پتر جوان اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک واری گزرے۔ قاضی ممتاز صاحب دے والد صاحب ہونا ہے نا اتوار والے دن میری تقریر سی پتوں کی تے انہاں دی صدارت تے کہن لگے جدوں ساڈے وکیل نے پڑھیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جدوں دا ترجمہ کیتا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں، کہندے تینوں جج ہنس پے، ہنس سے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے؟ کہنے لگے میں ایک کرسی کراس کی تھی، پھر دوسری کی تھی، پھر تیسری کی تھی۔ ممتاز دے والد صاحب کہنے لگے میں آگے ود کے اس جج دے منہ تے چنڈ مارن لگا سی، مینوں پیچھوں وکیلاں نے نپ لیا اور دسا یارا پتر بھی ممتاز دا پیو دے مر چنڈا بھی ممتاز دا پیو مارے، تسی تے میں حلوے کھان واسطے آ۔ کیوں جی ایک پتر دے کے تے 5 ہور دے ممتاز دا پیو تے اسی قیامت والے دن خالی حلوے کھا کے پیش ہونا ہے حضور دی بارگاہ وچ؟ اٹھو ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ بابا اٹھ کے پیچھے چنڈ مارن جاوے جی تے اوتھے جڑے باقی کھڑے سن انہاں وکیل دے منہ تے چنڈ کیوں نہ ماری؟ جدوں دسو جی عدالتوں کی توہین ہوتی ہے، کدی این ایس پی سدیا ہوندا، کدی ڈی ایس پی سدیا ہوندا، کدی بیچارے تھاندار دی تنخواہ جج کرک کر رہا جی او جی تھاندار نے انج کیتا ہے۔ او ذلیلو تسی جدوں حضور دی قرآن دے ہسے ہو تانوں کون پوچھن والا؟ میں تو کتنی بار انہوں نے کہا سی مینوں لے چلو سپریم کورٹ وچ، میں جتیاں چھپا کے اتنے لے جاواں گا اپنی چادر وچ، تے جدوں حضور دے خلاف کوئی جج گل کرے گا میں جتیاں مار دیاں گا۔ اے گردناں رکھیاں جس واسطے، اے پگڑیاں حضور واسطے تے رکھیاں۔ انہاں نالوں تے یارو عراق دا صحافی تکڑا نکلیا جنہیں سپر پاور بش دے منہ تے 3 جتیاں مار دتیاں۔ اپنے ملک دی جڑا بے ادبی انہاں کیتی، ملک انہاں چ بڑے امریکی تے صحافی نو غیرت آئی، انہیں 3 جتیاں مار دتیاں بش دے منہ تے
تے ساڈے جڑے سپریم کورٹ وچ کھڑے سن انہاں نوں نبی دی اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی تے کہندے اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا. میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں, آپ بھی بڑے عاشق رسول ہیں. انج گل کوئی نہیں مکنی. جے قبر وچ میرے آقا نے پوچھ لیا نا اوئے میرے 11 فیصلے ججاں نے نہیں مننے, تو کتے سی اس ویلے؟ تے میں کہاں گا حضور میں تو اپنی پگڑی بچا رہے سی, میں تو پتراں دے مکان بنا رہے سی. پھر دس اس ویلے تیرا کی حال ہونا ہے؟ پتراں تو تیرے منہ تے پا دتی مٹی, آنا اوتھے رسول اللہ نے. اتنی شرمندگی لے کے نہ جاویں. میرا یہ آخری پیغام تواڈے نال, اتنی شرمندگی لے کے نہ جانا کہ قبر وچ بھی حضور دا سامنا نہ کر سکو, حشر وچ بھی حضور دا سامنا نہ کر سکو, پل صراط تے بھی رسول اللہ دا سامنا نہ کر سکو, حوض کوثر تے بھی حضور دا سامنا نہ کر سکو. دسو کی زندگی ہے؟ انج کر کے دنیا تو جاؤ, قبر جاؤ تے رسول اللہ خود فرما دین جانے دو یہ اپنا ہی ہے, جانے دو یہ اپنا ہی ہے. آخری گل میں کرنے لگا. امام زین العابدین کتاب لیا منڈیا لیا کٹ دے مینوں الکواکب الدری کٹ. توجہ جی توجہ جی توجہ. امام عبدالرؤف مناوی لکھیا الکواکب الدری. امام زین العابدین جدوں کربلا تو واپس گئے, آپ نو یزیدیاں ہتھ کڑی بھی لائی ہوئی تے بیڑیاں بھی پائی ہوئی. ایک بندہ آ گیا, انہیں اون شروع کر دیتی. آپ نے فرمایا, آپ نے اشارہ کیتا, بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں, ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. آپ نے فرمایا اون نہ کر, گل وچ ہو رہی, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. بس فرمایا جڑا زین العابدین اج بیڑیاں اشارے نال توڑ سکدا او دے واسطے کربلا وچ کی مسئلہ سی. سمجھ آئی بات؟ نہر فرات دی جرت سی. سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد وچ بیٹھے ایک مسئلہ سمجھان لگے. مسجد تو باہر شاتوت دا درخت سی. آپ نے انج اشارہ کیتا, فرمایا جنت وچ ایک درخت ہوئے گا جڑا اتنا لمبا ہوئے گا 500 سال جنتی اتنے چڑھے گا تاں پھل تک پہنچے گا, پھر جنت 500 سال تھلے اترے گا. لوگ کہنے لگے حضور ہے تے جنتی نو سزا ہے کہ انعام ہے 500 سال اتنے چڑھے ایک پھل توڑن واسطے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, سمجھو جنتی آیا بیٹھا, درخت باہر مسجد سی. آپ نے فرمایا جنتی انج اشارہ کرے گا نا تو وہ درخت جڑا پھل ٹوٹ کے آ جائے گا. آپ نے جدو اشارہ کیتا تے شاتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا. صدیاں بعد امبالا چھاونی انڈیا وچ تے سائیں توکل شاہ سید بھی کوئی نہیں. ہاں تے سائیں توکل شاہ تے امت یہ حسین تے اومن جنہاں نو حضور نے ہتھ چکیا تے فرمایا ان الحسن و اس شانہ توکل شاہ امبالوی دیاں نہیں. اے ساری دسو سائیں توکل شاہ امبالوی درخت نو ارادہ کر کے بھی نہ کرے, صرف انج کرے تے درخت چل پوے. جے امام حسین نہر فرات نو کہندے آ جا, بس اتنی گل ہے. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. سنیا ساری کربلا دا اتنی بات ہے, قوت ہوندیاں بس قوت ہوندیاں, ورنہ سمندرہ نو صحابہ نے کہا راہ دے دیو تے حسین نو راہ کسی نہیں سی دینا. فرمایا نہیں نہیں حسین حاضر ہے, ہاں حسین حاضر ہے, حسین حاضر. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, اپنا سودا کون سی بستی بسائی تاجران آلے. اپنی دھیاں دے نام کوئی لیندا بازار تے جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں. ہاں بس آل بیت دا اے احترام ہے تے اے محبت ہے جڑا میں بیان کیتا ہے. تے باقی کوئی رون روان والا کام جڑا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے, اور آل بیت کی بے بسی اور مجبوری بیان کرنا حرام ہے. فتاوی رضوی اعلیٰ حضرت بریلوی انہاں دیاں شاناں بیان کرو, ہاں انہاں دی گل بیان کرو. کیوں جی امام زین العابدین دے گھر نہ سپاہی وڑ آیا, پیر میرے علی شاہ لکھیا یزیدی سپاہی وڑ آیا. نسدیاں نسدیاں مختار سقفی دے بھائی سپاہی پیچھے لگے جڑا آل بیت دا بدلہ لے رہے سی تے وہ امام زین العابدین دے گھر وڑ آیا. آپ نے انہوں پناہ دیتی, روٹی کھوائی, وہ ایویں یرکی جاوے. امام صاحب وہ محبت نال پیش آوے. 3 دن مہمانی کی تھی. جدو بال حالات ٹھیک ہو گئے وہ یزیدی فوجی کہنے لگا کہ مینوں جی اجازت ہے. آپ نے فرمایا چل, آپ دروازے تے چھوڑا نہ امام زین العابدین. وہ کہنے لگا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں؟ فرمایا اوے میرے نانا جان دی حدیث پاک ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے مہمان کی عزت کرے. تو میرے گھر مہمان آیا, میں نے تیری عزت کی تھی, چھڑ پرے میں تینوں جاندا یا نہیں؟ انہیں نہیں نہیں حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں, میں کربلا وچ یزیدی فوج وچ سی. آپ نے فرمایا کمینیا جب تو میرے گھر دے وچ آیا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی, او تیرا کردار اے آل رسول دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول.